بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکشن 41 تک پڑھا تھا۔ آج ہم جنرل پروویژنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پارٹ 3 ہے، چیپٹر نمبر 4 ہے، آف ایڈ اینڈ انفارمیشن ٹو دا میجسٹریٹ دا پولیس اینڈ پرسنس میکنگ اریسٹ۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا۔ اس میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ میجسٹریٹس کو انفارمیشن کیسے دی جاتی ہے، اور جو ہے پولیس کو اس بارے میں انٹیمیٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور جو پرسنس ہوتے ہیں، اوفینڈرز ہوتے ہیں، ان کا اریسٹ کیسے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اسکرین فل رکھیے گا تاکہ بے رے کی ریڈنگ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سیکشن 42 اس حوالے سے بیان کرتا ہے، پولیس وینٹ ٹو اسسٹ میجسٹریٹ اینڈ پولیس پبلک وینٹ ٹو اسسٹ میجسٹریٹ اینڈ پولیس، کے عوام کب مجسٹریٹ کو یا پولیس کو اسسٹ کرے بھی کسی بھی آفینس کے ہونے کے بارے میں، یا کون سے لوگ پولیس کو یا مجسٹریٹ کو اسسٹ کر سکتے ہیں، اس بارے میں سیکشن 42 بات کرتا ہے۔ ایوری پرسن از باؤنڈ ٹو اسسٹ اے مجسٹریٹ جسٹس آف پیس اور پولیس آفیسر ریزنیبلی ڈیمانڈنگ ہز ایڈ، یعنی ہر شخص، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کوئی پولیس کا بندہ ہو یا کوئی سول ہو، کوئی بھی ہو، وہ کیا کر سکتا ہے، از باؤنڈ ٹو اسسٹ اے مجسٹریٹ، اس نے مجسٹریٹ کو اسسٹ کرنا ہے، اس کی ہیلپ کرنی ہے، مدد کرنی ہے، بالخصوص جسٹس آف پیس کو، جو کہ ڈسٹرکٹ میں ہم نے پڑھا تھا۔ جسٹس آف پیس کون ہوتا ہے؟ کسی بھی ڈسٹرکٹ کا جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے، جو یا ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے، اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے جسٹس آف پیس کے طور پر۔ اور پولیس آفیسر ریزنیبلی ڈیمانڈنگ ہز ایڈ، یا پولیس آفیسر کو، کہ یہی لوگ تو عوام کی مدد چاہتے ہیں کسی بھی آفینس کے ہونے کے بارے میں، یقیناً عوام ہی ان کو خبردار کرتی ہے۔ تو یہ سیکشن 42 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے جسٹس آف پیس کو اور پولیس کو کسی بھی آفینس کے بارے میں مدد کر سکتا ہے کہ اس طرح کا آفینس یہاں پر ہوا ہے۔ نہ صرف جو ہے کسی آفینس کی خبر دے سکتا ہے، ان کے معاملات میں مدد کر سکتا ہے، بلکہ لاء نے بیان کیا کہ کن کن معاملات میں کوئی بھی شخص جسٹس آف پیس یا پولیس کی مدد کر سکتا ہے۔ تو سیکشن 42 کا سب کلاس اے بیان کرتا ہے، ان دا ٹیکنگ اور پریونٹنگ دا اسکیپ آف اینی ادر پرسن ہوم سچ مجسٹریٹ اور پولیس آفیسر آتھرائز ٹو اریسٹ، کسی بھی ایسے شخص کی اس کو بھاگنے سے روکنا کہ جس کی اریسٹ مجسٹریٹ کو یا پولیس کو مطلوب ہے اور ان کو اجازت ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ مینز کوئی بھی اوفینڈر ہے جس نے آفینس کیا ہے، اس کو بھاگنے سے روکنے کی جو ذمہ داری مجسٹریٹ اور پولیس کے اوپر ہے، یہ ذمہ داری عوام کے اوپر بھی ہے۔ کوئی بھی شخص اس کو روکے اور بھاگنے نہ دے، لافل کسٹڈی میں اس کو رکھے اور اس کو لیگل کسٹڈی سے، لافل کسٹڈی سے خود کو دور رکھنے کی جو کوشش ہوگی، اس سے دامن باز رکھنے کی کوشش بھی عوام کو کرنی ہے بائی لاء۔ سیکشن 42 کے مطابق کسی بھی شخص کو یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی اوفینڈر بھاگ رہا ہے کوئی جرم کر کے، تو اس کو روکے رکھنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اور جس طرح اس کو پکڑنے کی اجازت قانون نے ایک پولیس کو دی ہے، ایک مجسٹریٹ یا پبلک جو ہے پولیس آفیسر یا مجسٹریٹ کی کس معاملے میں مدد کر سکتی ہے۔ سیکشن 42 کا سب کلاس بی بیان کرتا ہے کہ ان دا پریونشن اور سپریشن آف اے بریچ آف دا پیس، کہ کہیں پر بریچ آف پیس ہو رہی ہو، امن عامہ خطرے میں ہو، تو اس وقت اگر پولیس امن عامہ کی بحالی کے لیے یا کورٹ کی طرف سے کوئی بھی امن عامہ کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے، تو عوام کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کورٹ کی اور پولیس کی مدد کریں۔ ان دا پریونشن آف اینی انجری اٹمپٹڈ ٹو بی کمیٹڈ ٹو اینی ریلوے، کینال، ٹیلی گراف اور پبلک پراپرٹی، یہ جو چیزیں بیان ہے کہ کسی ریلوے کو، کسی کینال کو، ٹیلی گراف کو یا پبلک پراپرٹی جو بھی، اس کو اگر کوئی بھی انجری کاز کرنے کی کوشش ہو رہی ہو اور اگر پولیس وغیرہ اس کو پریونٹ کرنے کے پیچھے لگی ہو، تو عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اس معاملے میں مدد کرے، تعاون کرے۔ سیکشن 43 فردر بھی پبلک کے بارے میں اور ہدایات یا ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس کوڈ کے تحت یہ بیان کرتا ہے کہ ایڈ ٹو پرسن ادر دین پبلک پولیس آفیسر ایگزیکیوٹنگ اے وارنٹ، پولیس آفیسر کے علاوہ اگر کسی شخص کو اجازت نامہ حاصل ہے کہ وہ وارنٹ لے کر کسی شخص کی گرفتاری کرے، تو پبلک میں کسی کو بھی یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ اس کی مدد کریں۔ وین اے وارنٹ از ڈائریکٹڈ ٹو اے پرسن ادر دین اے پولیس آفیسر، جب وارنٹ کے ذریعے کسی بندے کو اجازت دی جاتی ہے کہ کسی شخص کی گرفتاری آپ نے کرنی ہے اور وہ شخص پولیس آفیسر بھی نہ ہو، اینی ادر پرسن میں ایڈ ان دا ایگزیکیوشن آف سچ وارنٹ، کوئی بھی دوسرا شخص وہ اس کی ایگزیکیوشن میں، اس وارنٹ کی ایگزیکیوشن میں، یعنی اس اوفینڈر کو گرفتار کرنے میں اس بندے کی مدد کر سکتا ہے۔
if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution of the warrant. اگر یہ شخص ان لوگوں کے نزدیک ہے کہ وہاں لوگ موجود ہیں اور ان کے علاقے میں ہی یہ وارنٹ ایگزیکیوٹ کرواتا ہے، تو اس علاقے کے لوگوں کو اس پرسنل کی، اس بندے کی جس کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے آتھرائزڈ وارنٹ ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا جو اجازت ہے، اس میں اس کی مدد اور معاونت کی جائے گی۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ سیکشن ہے، سیکشن 44 بہت امپورٹنٹ ہے ہر معاملے میں، خاص کر کرمنل معاملات میں، کہ پبلک ٹو گیو انفارمیشن آف سرٹن آفینسز، عوام کو کن معاملات میں کسی بھی آفینس کے ہونے کی، کسی بھی جرم کے ہونے کی اطلاع دینے کی ذمہ داری ہے۔ ان کو یہ کام کرنا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی جرم ہوتا ہوا نظر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے انفارمیشن دینی ہے۔ ایوری پرسن اویئر آف دا کمیشن آف اور آف دا انٹینشن آف اینی ادر پرسن ٹو کمٹ، کہ کوئی بھی شخص جس کو کسی بھی جرم ہونے کی اطلاع ہو جائے، یا یہ اطلاع ہو جائے کہ کوئی شخص اس طرح کے جرم کرنے کی انٹینشن بھی رکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا جرم کریں، اینی آفینس پنشیبل انڈر اینی آف دا فالوئنگ سیکشنز آف دا پاکستان پینل کوڈ، نیملی تعزیرات پاکستان کے تحت یہ جو نیچے بیان کیے گئے سیکشنز ہیں، سیکشن 121، 121A، 122، 123، 124، 124A، 125، 126 اینڈ 130، اور یہ ہوتے ہوئے آگے آ کر 164، 165 اینڈ 304A، 364A، آگے ہوتے ہوئے یہاں تک جو بیان کیے گئے آخر میں 489A، shall in the absence of reasonable excuse the burden of proving which shall lie upon the person so aware forthwith give information to the nearest magistrate, justice of peace or police officer of such commission or intention۔ تو کہتا ہے اس طرح کے جرائم کے بارے میں اگر ان کو پتہ ہے یا یہ اطلاع ہے کہ اس طرح کے جرائم ہونے کا اندیشہ ہے، تو کہتا ہے کہ ان دا ایبسنس آف ریزنیبل ایکسکیوز، کہ اگر کوئی ریزنیبل ایکسکیوز ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کی عدم موجودگی میں کیا ہوگا، دا برڈن آف پروونگ وچ شل لائی اپون دا پرسن سو اویئر، کہ کل کلا کو وہ اس معاملے کی کو پروف کرنے کا جو برڈن ہوگا، ایسا ہوا یا نہیں ہوا، ان کے اوپر ہے، کندھوں پر ہوگا۔ فورتھ وتھ گی انفارمیشن ٹو دا نیئرسٹ میجسٹریٹ، فوراً یہ کیا کرے، نیئرسٹ میجسٹریٹ کو اس طرح کے معاملات کی خبر کرے، جو جسٹس آف پیس ہوگا اس کو خبر کرے، اور پولیس آفیسر آف سچ کمیشن اور انٹینشن، یا پولیس آفیسر کو، نزدیک ترین پولیس آفیسر کو اس کے بارے میں کہ اس طرح کا جرم ہوا ہے یا ہونے کے قریب ہے تو اس کی اطلاع دی جائے۔ سب کلاس 244 کا سب کلاس 2 بیان کرتا ہے کہ فار دا پرپز آف دس سیکشن دا ٹرم آفینس includes any act committed at any place out of Pakistan which would constitute an offence if committed in Pakistan۔ کہتا ہے کہ اس میں جو ٹرم آفینس یوز ہوا ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ اگر پاکستان سے باہر بھی کسی مقام پر وہ عمل دہرایا جائے، جو اگر پاکستان میں دہرایا جاتا، کسی سے کوئی اگر وہ عمل کرتا، تو اگر پاکستان میں جرم ہوتا تو وہ بھی جرم ہے۔ اگر بیرون ملک میں بھی کسی نے اس طرح کا کام کیا ہے جو پاکستان میں اگر جرم ہے، تو پاکستان کی حد تک وہ وہاں پر کیا جانے والا کام بھی جرم کہلائے گا۔ سیکشن 45 ایک اور لائبلٹی ذمہ داری لگاتا ہے کہ ولیج ہیڈ مین، اکاؤنٹنٹس، لینڈ ہولڈرز اینڈ ادر بونڈ ٹو رپورٹ سرٹن میٹرز، کہ گاؤں کے جو سربراہ ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، لینڈ ہولڈرز ہوتے ہیں، جو جاگیردار وغیرہ ہوتے ہیں، ادرز بونڈ ٹو رپورٹ سرٹن میٹرز، کے کچھ سرٹن میٹرز کے بارے میں ان کو رپورٹ کرنا ضروری ہے۔ ایوری ولیج ہیڈ مین، ولیج اکاؤنٹنٹ، ولیج واچ مین، ولیج پولیس آفیسر، یہ جو گاؤں کی یہ جو ذمہ دار شخصیات ہوتی ہیں، آنر اور آکوپائر آف لینڈ اینڈ دا ایجنٹ آف اینی سچ آنر آکوپائر in charge of the management of that land, and every officer employed in the collection of revenue or rent of land on the part of the government or the court of wards shall forthwith communicate to the nearest magistrate or justice of peace or to the officer in charge of the nearest police station whichever is nearer any information which he may possess respecting۔ کہتا ہے کہ یہ جو نام گنوائے گئے ہیں، ولیج ہیڈ مین ہوگا، ولیج اکاؤنٹنٹ، ولیج واچ مین، ولیج پولیس آفیسر، یا کسی علاقے میں جو زمینوں کا جاگیردار وغیرہ ہوتا ہے وہ، یا گورنمنٹ ریونیو ریکارڈ کی طرف سے کسی شخص کو وہاں پر متعین کیا گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا، کسی بھی واقعے کے ہونے کی صورت میں نیئرسٹ میجسٹریٹ کو یا پولیس آفیسر کو اس واقعے کے ہونے کے بارے میں سب سے پہلا اطلاع وہاں پر پہنچا دے گا، اور سب سے نزدیک ترین پولیس اسٹیشن پر اس واقعے کے بارے میں، کسی واقعے کے ہونے کے بارے میں اپنی معلومات فراہم کرے گا۔
تو آج کے لیکچر میں ہم نے سیکشن 45 تک پڑھ لیا اور دیکھ لیا کہ کون کون سے شخص کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس کوڈ کے مطابق، اور وہ کیا کچھ اپنی ذمہ داریاں کیسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ ہم سیکشن 46 سے آنورڈ پڑھیں گے، اور تب تک ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔